ام رومان رضی اللہ عنہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی امی ہے۔ ان کی وفات ذی الحجہ کی سن 6 ہجری میں ہوا ہے، سن 6 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترتے ہیں اور ان کو قبر میں اتار کر ان کی تدفین فرماتے اور صحابہ سے فرماتے اگر تم میں کوئی اگر جنت کی حور کو دیکھنا چاہتا ہے تو ام رومان کو دیکھ لے، وہ میری ساسو ماں کو دیکھ لے، وہ جنت کی حور ہے۔ اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے اپنی ساسو ماں کی، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ساس کو گالیاں دے لیتے، آج ہم سسر کو گن لیتے، آج ہم سالے کو مار لیتے۔ کیا یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے؟ نہیں، یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ شیطان کی تعلیم ہے۔ یہ شیطان تعلیم دے رہا ہے کہ تم اختلاف پیدا کرو، تم دشمنی اور عداوت پیدا کرو اور تم رشتوں میں قطع تعلق ہی رکھو۔ میں دوستو، جو قطع تعلق ہی رکھتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، کہ تم میں اگر وہ جو قطع تعلق رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں دوستو، حسن سلوک کیا جائے، صلہ رحمی کیا جائے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یہ تعلیم رسول اللہ کی تعلیمات ہے۔ میں دوستو، اسی طرح ذی الحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، مظلومانہ شہید کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہے اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ان کا غلام ہے ابو لولو فیروز جو یہودی غلام ہے۔ یہ یہودی غلام کے اوپر ان کا ٹیکس تھا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا، تو یہ مغیرہ بن شعبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لاتے ہیں کہ امیر المومنین آپ عدل فرما دیجئے، آپ فیصلہ فرما دیجئے کہ یہ میرا غلام ہے، اس کے اوپر میرا ٹیکس ہے، یہ ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو دینے کی طاقت بھی ہے، قدرت بھی ہے کہ وہ دے سکتا ہے مگر نہیں ادا کر رہا ہے۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو وہ ابو لولو فیروز بدبخت وہ کہتا ہے کہ میں بہت کام کرتا ہوں۔ تو اور تم اتنے کام کرتے ہو؟ اس نے 4 کام گنایا کہ میں کاراگیر ہوں، یہ کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، مگر اس نے امیر المومنین کو کیا کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ امیر المومنین نے صرف یہ عدل کیا کہ تم اس کو اس کے پیسے اس کا ٹیکس لوٹا دو مغیرہ بن شعبہ کو، تو بدبخت کہتا ہے میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ صحابہ کرام کہنے لگے امیر المومنین آپ ہمیں حکم دے دیجئے کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف مجھے ابھی دھمکی دیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرے دن یہ فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں مسجد نبوی میں تو عمر رضی اللہ عنہ کے جیسے نماز نیت باندھنے کے بعد یہ ابو لولو فیروز ان کے ناف کے اوپر خنجر سے وار کرتا ہے، خنجر سے وار کرتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کی 27ویں تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 27واں دن تھا کہ امیر المومنین کے ناف کے اوپر اس نے وار کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پوری ادا فرمائی۔ عبد الرحمن بن عوف کو نماز میں کھینچا اور بولے کہ نماز پڑھاؤ، اور نماز پوری ادا کی گئی۔ نماز اسی حالت میں بھی نہیں چھوڑی گئی، اسی حالت میں بھی ترک نہیں کیا گیا نماز کو۔ میں دوستو، اور آج ہم کچھ بھی اگر کچھ ہے بھی نہیں دکھ و سکھ تو آج ہم نمازوں کو غارت کر دیتے۔ میں دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی اور پھر اس کے بعد وہ ابو لولو فیروز کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر اس سے بدلہ لیا گیا، اس نے خود بعد میں اپنی خودکشی کر لی۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ، یہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ شہادت کا مہینہ ہے۔ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کھانا کھاتے 3 دن لگاتار زخم کی حالت میں گزارے، کھانا کھاتے مگر کھانا کھائے نہیں جاتا، پانی پیتے پورا پانی نکل جاتا۔ میرے دوستو، یہ ایک دم ایمان افروز واقعات یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ایمان کو جگانے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے اللہ نے جوڑ کے رکھے ہیں۔ تو یہ ایسے واقعات ہمیں سننے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے۔